जी नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 103 102 है शायद जी। वत्तबऊ और उन्होंने पैरवी की मा ततलू जो पढ़ते थे अशयातीना शयातीन अला मुल्क बादशाहत पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की वमा और नहीं कफरा कुफर किया या जादू जो है बिमाने कुफर क्या आ रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वलाकिन्ना और लेकिन अशयातीना शयातीन ने कफरू कुफर किया युअल्लिमूना वो सिखाते थे अन्नासा लोगों को अस्सिहर जादू वमा और जो उन जिला नाजिल किया गया अलल मलाके ने ऊपर दो फरिश्तों के बेबाबिला बाबल ये शहर था राग का हारूत व मारूत और मारूत ये दोनों फरिश्ते थे हारूत और मारूत वमा और नहीं युअल्लिमा ने वो दोनों सिखाते थे मिन अहदिन किसी एक को हत्ता यहाँ तक के यकूला वो दोनों कहते इन्नमा बेशक नहनु हम तो फितनतुन एक फितना है फला पस ना तकफुर तुम कुफर करो फशतअल्लमूना पस वो सीखते थे मिनहुमा उन दोनों से माँ जो युफर्रिकूना जुदाई डालते थे बिही सातिस के बैन अलबर्र मर्द के दरमियान वजोजी और उसकी बीवी की वमा और नहीं थे हम वो बिदौरीना नुकसान पहुंचाने वाले बिही सातिस के मिन अहदिन किसी एक को इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर अल्लाह ताला के इज़्न से वयतअल्लमूना और वो सीखते थे मा युदुर्रुहुम जो नुकसान देता इन्हें वला और ना यनफअहुम वो नफा देता इन्हें वलाकद और अलबत्ता तहकीक अलिमू वो जानते थे लमन अलबत्ता जिसने इश्तराउ खरीदा इसे माँ नहीं है लहू इसके लिए फिल आखिरत आखिरत में मिन खलाक कोई हिस्सा वला बेसा और अलबत्ता कितना बुरा है माँ जो शरो उन्होंने बेच डाला बिही साथ इसके अनफुसहुम अपनी जानों को लो काश कानू होते वो या लमूना वो जानते। अब ऐसा है कि इस आयत में हम देख रहे हैं कि जो बनी इसराइल थे यहूद का जो एक मकरू किरदार था अल्लाह ताला ने उसको वाज़िया किया है जब इनकी अखलाकी और मादी हालत में काफी जवाल आया तो उन्होंने तौरात और इसके अहकामात को पसे पुष्ट डाल दिया बिल्कुल जैसे आज हम कुरान को हमारे पास मसनून दुआएं हमारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा अहदीस उनकी तालीमात खुली पड़ी हुई है इस वक्त लेकिन हमारी भी अक्सरियत इस वक्त आदात के इल्म में सिफलिया अमाल में जादू तवीज में और गलत चीजों में पड़े हुए हैं और वो भी जादू टोने तलस्मात अमलियात तावीज गंडों के पीछे बनी इसराइल पड़ गई थी और वो ऐसी तदबीरें ढूंढने लगे थे जिनसे मशक्कत और जद्दोजहद के बगैर सिर्फ फूंके मारने से और मंत्रों के पढ़ने से उनके सारे काम हो जाए जैसे आजकल हमारे सियासतदान भी जाते हैं ठीक है ना। तो अब इस जो एक ही आयत है काफी लंबी आयत थी इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो यहूद थे ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर भी जादू का इल्जाम लगाते थे। कुरान और हदीस से ये बात साबित शुदा है कि जादू और आसीब वगैरह की एक नाकाबिले इनकार हकीकत है। जादू करने वाले अमलीन और मासूम इंसानों को अपनी इस गैर मजहबी नॉन इस्लामिक अमल का जुल्माना निशाना बनाते हैं। इनकी बुनियाद जो होती है वो कुफर पर शिर्क पर जुल्म पर और झूठ पर होती है। हमारे दीन इस्लाम की खूबियों में से एक नुमाया खूबी ये भी है कि हमारे दीन ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के हर मैदान में रहनुमाई की। अल्लाह ताला ने हमें किसी कोने में किसी छोटे से इशू में भी नहीं छोड़ा है। जादू असीब नजरेबाद के सिलसिले में भी हमारे दीन ने हमारी मुकम्मल रहनुमाई की और खुद जादू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया आपने करके दिखाया। तो ये हमारे पास भी एक जिंदा मिसाल मौजूद है। इंसान जब अपने दीन से कुरान से दूर होता है तो फिर इसे ऐसे लोगों के हथे चढ़ जाता है जो बेदीन बेअमल होते हैं जगह जगह अपनी दुकानें खोल कर बैठे होते हैं। मासूम और सादा लोग इनका निशाना बड़ी आसानी से बन जाते हैं और फिर वो अपनी खून पसीने की कमाई ना इनके मुख्तलिफ अतकंडों के ऊपर लगाते रहते हैं और वो इनसे बटोरते रहते हैं। और मेन वजह क्या होती है कि इंसान कुरान से दूर होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर होता है।
अब देखिए कुछ जादू हमारे यहाँ मशहूर है, जैसे बंगाल का काला जादू पूरी दुनिया में मशहूर है। ये जादू पहले गैर मुस्लिम तबका में था, और गुज़श्ता कई डिकेड से ना मुस्लिम तबका भी इसमें तेजी से फैल रहा है। आजकल देखें हमारे टीवी शोज देखें, मॉर्निंग शोज देखें, उसमें ज्यादातर आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी, और इसी तरह के वो आमलीन आए हुए होंगे जो मुख्तलिफ तरीके बता रहे होंगे ना। तो अब ये घरों में लड़ाई झगड़े, नाचाकियां, कारोबार बंद होना, नफरत, बुग़्ज़, दुश्मनी, अदावत, इंतकाम। अब इस आयत के आपने देखा कि इसमें मेन जो उनका टारगेट था वो मियाँ बीवी था। और किसी भी मुआशरे की जो छोटी इकाई होती है ना, वो एक घराना होता है, और घराना शुरू होता है मियाँ बीवी से, ठीक है, फिर बच्चे होते हैं, फिर कुंबा कबीला बनता है, फिर मुआशरा, फिर कौम बनती है। तो ये टारगेट ही वहां देखें किस जगह, उस बुनियादी जगह पे जाकर कर रहे हैं। तो जादू के लिए किसी दूसरे शख्स पर इसका असर डालने के लिए शैतान, अरवाए खबीसा जो होती हैं, और सितारों की मदद ली जाती है। अब जादू की जो हकीकत जो है ना, ये अपनी जगह मुसल्लम है। जादू एक नफ्सियाती असर है जो नफ्स से गुजर कर जिस्म को इस तरह मुतासिर कर सकता है जिस तरह जिस्मानी असरात जिस्म से गुजर कर नफ्स को मुतासिर करते हैं। मसलन खौफ एक नफ्सियाती चीज है, मगर इसका असर जिस्म पर होता है। आप देखते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बदन में कपकपाहट तारी हो जाती है। दरअसल जादू से हकीकत तब्दील नहीं होती, मगर इंसान का नफ्स और इसके हवास इससे मुतासिर होते हैं, और ये महसूस करने लगते हैं कि हकीकत तब्दील हो गई है। अब जादू की तारीफ क्या है? ये मशहूर इंग्लिश डिक्शनरी जो है ना, उसमें इसको कैसल कॉन्साइस कहते हैं, इसमें क्या इसके सफा नंबर 814 पर 814 पर है। उन्होंने इसकी डेफिनेशन बताई है, वक़ात पर असर होने, नहीं, वक़ात पर असर अंदाज होने या इनको काबू में करने के लिए माफोकुल फितरत कुव्वतों का इस्तेमाल करने को जादू कहते हैं। इमाम नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जादू एक हकीकत है, और जमूर आयमा के नजदीक भी ये अमरे कती है कि ये बरहक है। इब्ने कुदामा कहते हैं कि जादू की हकीकत मुसल्लम है, चुनाचे ये कत्ल भी करता है, जादू बीमार भी करता है, और मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई भी डालता है। यानी जादू एक बड़ी खतरनाक चीज है। और इस आयत में अब देखो कुछ लोग जो होते हैं वो जादू का इनकार करते हैं, लेकिन कुरान के अंदर से हमें दलीलें मिल रही हैं। सूरह ताहा की आयत नंबर 66 में युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्ना तस्आ, जब मूसा अलैहिस्सलाम को ना वो ख्याल आ रहा था कि ये रस्सियां हैं वो तेजी से दौड़ रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम को इनके जादू से ख्याल आया कि ये लाठियां और रस्सियां जो है ना, ये सांप है जो दौड़ रही है। यानी नजरबंदी की गई थी और नजर से देख रहे थे, लेकिन किसी चीज का बदन तक पहुंचने बगैर बीमार होना या मौत वाक़या हो जाना ये दुरुस्त नहीं है। हमारे पास अल्लाह ताला ने सूरत फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास दी है, मिन मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द ना। तो अल्लाह ताला ने शर भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और खैर भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और अल्लाह ताला ने जो भी ऐसी चीजें की हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के जरिए हमारी रहनुमाई भी की है कि किस तरह ये जो शर्र नफ़्फ़ासात फिल उक़द आता है ना, कि गरे लगाकर गंडों पर जो फूंकने वाली होती है ना, तो उसके शर से हम पनाह चाहते हैं ना। तो इसका मतलब है कि ये जादू किया जाता है। अगर जादू की कोई हकीकत ना होती तो अल्लाह ताला इसे पनाह तलब करने का हमें हुक्म क्यों देते? तो हमारा आज का जो सबक है ना, युअल्लिमून अन्नास सिह्र व मा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, तो वो उन ये बाबल जो है शहर था, इसका हम क्या कहते हैं, इराक का शहर था, कदीम शहर, और उसके अंदर ये दो फरिश्ते उतरे थे। और अल्लाह ताला ना जिस वक़्त जिस नबी के दौर में जो चीज़ ज़्यादा मुआशरे में आम होती है, अल्लाह ताला उसी का तोड़ वही चीज़ देकर भेजते हैं। बाबल जो है ना, बेबीलोनिया इसको कहते हैं, इराक का पुराना नाम था। यरूशलेम पर हमला करने वाला जो था बख्त नसर भी यहीं का बादशाह था, और नमरूद भी बाबल ही का बादशाह था। नमरूद इराक के बादशाहों का लक़ब था जिसकी जमा नमारतन थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुकूमत में जन्नात और इंसानों का बाहम मेल जोल होने की वजह से जिन्नात लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। अल्लाह ताला ने लोगों की आखिरी आजमाइश के लिए
دو فرشتوں کو زمین پر اتارا جو انسانی شکل و صورت میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. بالکل جیسے دو انسانی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں دو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے, انہیں بیٹے کی خوشخبری دی تھی اور کہا تھا ہم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں. اور کیوں خوبصورت فرشتے اترے تھے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی, انہی کے لیے وہ فتنہ بن کر آئے تھے. تو اب یہاں پہ نا وہ فرشتے پہلے بولتے تھے کہ یہ جادو جو ہے کفر ہے, تم لوگ یہ نہ سیکھو, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ یہ علم سیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو حجم تمام کر دی تھی, وما یعلمان من احد, وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو, حتی یقول انما نحن فتنۃ فلا تکفر, یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجیں گے, بس تم کفر نہ کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جس کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے. شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا, لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنا, اس طرح کے کام آج بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کام میں نا بڑی سرگرم جو ہوتی ہے نا, سرگرمی عورتیں دکھاتی ہیں, اور اس مقصد کے لیے تعویذ, گنڈے, دھاگے اور بھی نہ جانے کیا کیا نا اس میں چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. تو اس میں اب جادو, اس کی جو قسمیں ہوتی ہیں نا, جو جادو کی قسمیں ہوتی ہیں تھوڑی سی بتا دوں. ایک تو ہے نا تعویذ گنڈوں کے ذریعے کر دینا, اس میں شگون اور بدفالیاں جو رہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں جادو میں داخل ہوتی ہیں. علم النجوم جو ہوتا ہے یہ بھی ایک قسم ہے, ستاروں کے ذریعے علم الجوتشی جس کو کہتے ہیں, ذائچے بنائے جاتے ہیں, یہ بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے. اور کہانت بھی اس میں آتی ہے, اس کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کو اور بتاؤں گی. اس کے لیے اس کے بعد ایک عادات کا علم ہوتا ہے. میں جب یہ کلاس ختم ہوگی تو آپ کو سلائڈ شیئر کروں گی, اس میں جو انہوں نے ہمارے عربک الفابیٹ سے نا ان کے انہوں نے نمبر بنائی ہے, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786 بناتے ہیں نا, تو اس کی بھی میں آپ کو ہسٹری بھی بتاؤں گی کب شروع ہوا تھا. تو اس کے علاوہ عام چیزیں جو جادو میں شامل ہوتی ہیں نا, جن کو ہم نہیں سمجھتے, ہم سوچتے ہیں یہ تو نہیں ہوگا, اس میں چغل خوری بھی کہتے ہیں جادو میں آتی ہے. گنڈے کرنا جادوئی عمل ہے. اور سحر بیانی کہتے ہیں نا, کچھ لوگوں کا کلام, کچھ لوگ نا جھوٹ ملا کے, اور وہ یعنی ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا, جھوٹیاں تعریفیں کرتے ہیں, اور کہتے ہیں نا کسی کسی کا کلام میں نا جادو والا اثر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بھی اس جادو میں آ جاتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. اس سلسلے میں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی, کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا. کیونکہ یہ دین جو ہے قیامت تک کے لیے آنے تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آئے تھے, آخری سلسلہ یہ قرآن اور حدیث تھیں, تو اللہ تعالیٰ نے خود نبی کے اوپر جادو اللہ کے حکم سے ہوا تھا نا. اگر اللہ چاہتا تو نہ ہوتا, وہی آپ کے اوپر نازل ہو رہی تھی. تو یعنی اس سے یہ بھی بتایا کہ یہ میرا بندہ جس کو تم نور علی نور بولتے ہو, یہ بھی ایک بشر ہے, یہ بھی ایک بندہ ہے. تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ کے جو جادو ہوا تھا, اس کے اثرات دین کے امور کے اوپر, وحی کی حیثیت کے اوپر نہیں ہوئے تھے, بلکہ اس کا اثر کی کہتے ہیں حد یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو بالخصوص اپنے اہل خانہ کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ میں سے کر چکا, حالانکہ آپ نے اسے نہیں کیا ہوتا تھا. اس سلسلے میں میرے پاس جو کتاب ہے اس میں بہت ڈیٹیل میں مختلف علماء نے نیچے آرا لکھی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچتے تھے میں اپنی فلاں بیوی کے پاس ہو آیا ہوں, تو آپ بھول جاتے تھے, حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں, وہ فرماتی ہیں قبیلہ بنو زریق کے ایک شخص نے جس کا نام لبید بن عاصم تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی کام کر لیا ہے, حالانکہ کیا نہ ہوتا تھا. حتیٰ کہ ایک روز ایک رات آپ میرے پاس تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور پھر فرمایا کہ
आशा, क्या तुम जानती हो कि अल्लाह ताला ने मुझे वो बात बता दी है जिसके बारे में मैं अल्लाह ताला से सवाल किया था। इससे पता चलता है कि अगर हमें भी किसी के ऊपर जादू है ना, तो तहज्जुद, नफल, अल्लाह ताला के नामों का जिक्र करके अब कह सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे मालूम हो जाए, मुझे बीमारी है, मेरे ऊपर जादू है, नजर है, आसीब है, क्या है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए फिर रास्ते खोल देता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे पास 2 आदमी नुमा फरिश्ते आए, इनमें से एक मेरे सराहने की तरफ था, दूसरा मेरे पांती की तरफ, पाँव की तरफ। इनमें से एक ने अपने दूसरे साथी से पूछा, एक शख्स को क्या तकलीफ है? अब जो 2 फरिश्तों का जो आपस में डायलॉग है ना, मुकालमा, वो चलेगा आगे आगे। तो दूसरे ने जवाब दिया, ये सहर ज़दा है, यानी इसके ऊपर जादू किया गया है। इसने पूछा, इस पर किसने जादू किया? तो उसने जवाब दिया कि लबीद बिन आसम ने किया है। पूछा, किस चीज से किया है? जवाब दिया, कंघी और कंघी से टूटे हुए बालों पर और एक नर खजूर के खोशा के गलाफ के अंदर। पूछा, वो कहाँ है? जवाब दिया, जरवान के कुएं में है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब में से चंद लोगों के साथ इस कुएं पर तशरीफ ले गए। वापसी पर आपने फरमाया, ए आशा, इसका पानी घुली हुई मेहंदी की तरह था, यानी वो जादू इतना पुरअसर था कि उस जादू की वजह से कुएं का पानी भी जहरीला, जैसे मेहंदी का रंग होता है, ऐसे हो गया था। और उस खजूर के सिरे शैतानों के सर की मानंद थे, यानी वो जो दरख्त के पत्ते थे। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसकी इस हरकत का ऐलान क्यों नहीं फरमा देते? आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे शफा दे दी, चुनाचे ये नापसंद है मुझे कि मैं लोगों में शर को भड़काऊं। फिर आपने हुक्म दिया और उसको दफन कर दिया गया। अब इसमें ना, इस जो मैंने आपको अरबी नहीं पढ़ के सुनाई, मतबूब, मा मीम ता बा व बा, और जैसे महबूब होता है ना, मतबूब आया है लफ्ज। तो कहते हैं सिमराज सहर जदा शख्स होता है। और इसमें एक लफ्ज मशाता आया है, कंघी से गिरकर टूटने वाले जो बाल होते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल मशाता वो बाल होते हैं जो कंघी करते वक्त निकलते हैं, और मशाता कहते हैं कतान का जो तांत का धागा होता है उसको भी बोलते हैं। इमाम सुलभी रहमतुल्लाह अपनी तफसीर में लिखते हैं, हजरत आशा का कौल है, एक यहूदी लड़का था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। ये लबीद बिन आसम जो है, यहूदी उस वक्त तक चुपके चुपके इसके लड़के के पास आते रहे, यहाँ तक कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी से निकले हुए सर के बाल और कंघी के चंद दंदानों को हासिल करके इन यहूदियों को दे दिया। फिर उन्होंने इस पर जादू किया। आपको पता है कि ये जो मुख्तलिफ ग्रुप हुए थे ना, जिस तरह ख्वारिज आया था, मुतजिला आया था, तो कहते हैं कि ये मुतजिला का जो ग्रुप था उसका बानी भी ये, हमने अकीदा में जब पढ़ा था तो ये लबीद बिन आसिम था। अब इमाम जरीर रहमतुल्लाह कहते हैं, जबरील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, दरियाफ्त किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कोई तकलीफ है? आपने फरमाया, हाँ। फिर जबरील अलैहिस्सलाम ने दम किया, बिस्मिल्लाह यरकीक मिन कुल्li दाइन यशफीक मिन दाइन यूजीक मिन व मिन शर्रि कुल्li हासिदिन व ऐनिन अल्लाहु यशफीक। ये आप दुआएं सारी मैं बाद में ग्रुप में आपको भेज दूंगी। अल्लाह के नाम से तुम्हें दम करता हूँ हर उस मर्ज से जो आपको तकलीफ दे, हर हसद करने वाले के शर और नजर बद से अल्लाह ताला आपको शिफा दे। तो इसके बाद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी शिफात हो गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें कि जो एक जादू जब किए जाते हैं, इसमें जो यहूदियों का सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर एक यानी झूठ था। इमाम तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यहूदी और उनके जो पैरोकार थे वो जादू के जरिए जिन्नों को इस्तेमाल करते थे। इनका दावा था कि अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जादू के ही जरिए जिन्नों से खिदमत लिया करते थे, हालांकि ये बात झूठ है। अभी हमने पढ़ा ना कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर जादू के लिए आया, कि वो उन्होंने वमा कफर सुलेमान, कि उन्होंने ये जादू नहीं किया था। जो हमारे पिछले पुराने बुजुर्ग गुजरे ना, उलमाए सल्फ, मुतअद्दिद लोगों ने तस्करा किया है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम फोत हो गए
تو شیطانوں نے جادو اور کفر سے ایک بھری ہوئی کتاب لکھی اور اسے سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دبا دیا۔ آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ قرآن ہی میں جب سورۃ نمل آئے گی، سورۃ سبا آئے گی، تو ان صورتوں میں جا کے ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کے انڈر کنٹرول اللہ تعالیٰ نے جنات کو، پرندوں کو، چرندوں کو، سب کو کیا۔ ہوائیں بھی ان کے آپ کو پتہ ہے کہ انڈر کنٹرول تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو ایسا تھا کہ یہ جو بنائے ہوئے ہیکل سلیمانی یہ جنات نے تعمیر کیا تھا، اور بڑی بڑی ان کی وہ دیگیں پکتی تھیں، بڑے بڑے یہ سمندر میں سے نکال کے ہیرے جواہرات لے کر آتے تھے۔ اور چونٹی جو دیکھیں سورۃ نمل میں وہ کہے گی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ گئے، چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام کیونکہ سب کی بولیاں سمجھتے تھے، حدود کا بھی ذکر آتا ہے، تو یہ جنات جو تھے نا یہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگے، وہ تعمیرات کا کام کر رہے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ان کے اوپر نگرانی کیا کرتے تھے، اپنی چھڑی کے اوپر نا ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اب جنات کو تو نہیں پتا چلا، جو ان کی لکڑی کی وہ چھڑی تھی نا اس کو دیمک نے کھا لیا۔ وہ دیمک سے جب کھوکھلی ہوئی تو چھڑی گری تو سلیمان علیہ السلام بھی نیچے گر گئے۔ تو اس وقت جنہوں نے کہا کہ یہ کیا ہم نا اتنے مشقت والے عذاب میں پڑے ہوئے تھے، اگر پہلے ہی ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم نا یہ تعمیر نہ کرتے رہتے، یہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں تھا۔ تو اب ایسا تھا کہ انہوں نے نا جنات نے اپنا بدلہ لینے کے لیے، اللہ جانے کیا کرنے کے لیے، سلیمان علیہ السلام کی جو تخت ہوتا تھا اس کے نیچے یہ سارو جو جادو لکھے کتاب کو وہاں دبا دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام ہی کے ذریعے جنوں سے، کیونکہ وہ خدمت دیا کرتے تھے، بات ہے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ کتاب برحق نہ ہوتی تو سلیمان علیہ السلام ایسا کیوں کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کہ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا کہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ لو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر اللہ کانوا یعلمون، تو اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہترین ثواب ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ اس بات کی یعنی پیروی کر رہے تھے جس کی سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ہر قسم کے جادو اور کفر سے یعنی خالی تھے، انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، یہ شیاطین جو تھے وہی کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نا ایک تو بڑا جادو جو کیا جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان کیا جاتا ہے، تو جب ایک کہانت کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں نا کہ ایک جوتشی ہوتا ہے، ستاروں کا علم ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ جادو کیا جاتا ہے، اور ایک کہانت ہوتی ہے کہن جس کو بولتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کہن جھوٹ باندھنا، اٹکل ہانکنا، حقیقت کو بنیاد ذرائع میں تلاش کرنا۔ اس حقیقت کے بارے میں امام بخاری اپنی بخاری میں لکھتے ہیں، حضرت عائشہ سے روایت ہے جس میں فرماتی ہے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول سے کہانوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے، میز ایک لغو ہے، یعنی ایسی فضول چیز ہے۔ ان لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کبھی سچ ہو جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ کلمہ حق ہوتا ہے جس کو جن اچک لیتا ہے، پھر اپنے دوست یعنی کان میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر پیش کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیاطین جن جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے آسمانوں تک چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے فرشتے جو ہے نا بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کے آپس کے جو پر جو ہوتے ہیں نا چڑھاتے ہیں، تو جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، تو جب وہ بتاتے ہیں تو وہاں سے یہ جنات شیاطین سن گن لے کر آتے ہیں، پھر یہ کہن کو بتا دیتے ہیں۔ اب یہ کہن جو عامل ہمارے یہاں ہوتے ہیں، موکل ہوتے ہیں، آپ نے اکثر الفاظ سنے ہوں گے نا، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ چلے کاٹتے ہیں۔
یہ چلے کاٹتے ہیں، قرآن کو پیریڈ کے گندے خون کے ساتھ لکھتے ہیں، قرآن کو پاؤں کے نیچے دباتے ہیں، اور کئی کئی جگہ ایسی جہاں پہ نا قرآن کی تدریس کی کلاسیں ہوتی رہی ہیں، وہاں اچھی خاصی لڑکیاں جو پڑھ رہی تھیں ان کے دماغوں کو معاف کیا گیا، تو پھر بلایا گیا، تو جو حالوے میں جو راگ یا کارپٹ ہوگا اس کے نیچے قرآن کے اوراق ملے تھے. یعنی وہ اس طرح کی چیزیں کر کے پہلے تو یہ چلا کرتے ہیں 40 دنوں کا، ٹھیک ہے، اس میں وہ کسی ان کا جو کمزور سا جن ہوتا ہے اس کو اپنے انڈر کر لیتے ہیں، پھر اس کو وہ اس جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ جا کے نا کرتا ہے. لیکن جب ہم اپنے گھروں میں نا 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بچاؤ کے طریقوں میں آپ کو آگے سے بتاتی جاؤں گی. اس میں تھوڑا سا اور میں تھوڑا سا بتا دوں اس میں کہ الجامعہ میں کہ اہل عرب ہر اس شخص کو کہن کہتے تھے جو کسی چیز کے وقوع سے پہلے خبر دے دے. تو کہن یعنی یہ بات اس طرح کی خبریں بھی نا غیبی خبریں پہلے دے دیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ہوروسکوپ ہوتا ہے، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس کے بارے میں یعنی رولنگ کیا ہے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو بھی کوئی ان کے پاس جائے گا فیوچر کا حال معلوم کرنے کے لیے، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، تو 40 دن اس کی نماز جو ہے قبول نہیں ہوگی. امام ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں کان شیطان کے میسنجر ہوتے ہیں، پیغامبر ہوتے ہیں، کیونکہ مشرکین جو بے قراری کے ساتھ ان کے پاس جایا کرتے تھے، آپ اپنے عام معاملات میں ان سے مدد لیا کرتے تھے، ان سے فیصلے کروایا کرتے تھے، تو یہ اس طرح کے کام جو تھے نا کرتے تھے. اب کہانت کی جو قسمیں علامہ جو ہجر جنہوں نے صحیح البخاری کی شرح لکھی ہے وہ کہتے ہیں اس کی تو بہت ساری قسمیں، لیکن پہلی قسم جسے وہ جن حاصل کرتے ہیں، جن ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اوپر سے جو فرشتوں کی ہونے والی گفتگو میں سے کچھ نہ کوئی چیز اچک لاتے ہیں، پھر کان کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جسے میں نے آپ کو بتایا تھا. دوسری وہ قسم ہے جس میں جن جس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اسے ایسی خبریں فراہم کرتے ہیں جو دوسروں سے پوشیدہ رہتی ہے، جن اکثر بیشتر انسان اس سے بے خبر ہوتا ہے. اب دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ جب یہ کوئی چلا کاٹ کے اپنے اندر کوئی نا کوئی بھی عامل جو غلط طریقے سے شرکیہ کر کے ایسے کرتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ہمارا فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک جو ہمارا شیطان جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کا بھی ساتھ شیطان تھا؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں میں نے اس کو مسلمان کر لیا. اب ایسا ہے اس کو کرین، قرآن نے کرین کا بھی لفظ دیا ہے. تو جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتے، اور ہر وقت ڈرامے میوزک گھروں میں یہ حال رہتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے یہ ہمارا کرین نا بہت مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. ایک صحابی کہتے تھے کہ اس کا جو کرین ہے کہتا تھا کہ میں تو پہلے نا اونٹ کی طرح طاقتور ہوتا تھا، لیکن اس نے اب مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ ایک بکری جتنا بھی، یعنی میرے اندر اب کوئی طاقت ہی نہیں. تو جتنا ہم لوگ سنتوں پہ عمل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، صبح شام کی دعائیں پڑھیں گے، حفاظت کی دعائیں پڑھیں گے، اور جو دعاؤں کی ابھی اور بھی آپ کو لسٹ بتاؤں گی، تو اس سے کیا ہوگا جو ہمارا کرین ہے نا وہ کمزور ہو جائے گا. جب وہ کمزور ہوگا تو باہر والا جو شیطان آتا ہے جو کچھ حملہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. جب ہم گھروں سے نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، گھروں میں داخل ہوتے ہوئے پڑھیں گے، تو کہتے ہیں نا کہ شیاطین جو ہے ہمارے ساتھ گھروں میں داخل ہوتے ہیں. جب ہم بسم اللہ پڑھ کے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے نا وقیتو کفیتو کہ آج تجھے کافی ہو گیا اس گھر میں رہنے والا، وقیتو بچایا گیا. اور ایک تیسرا لفظ بولتا ہے کہ میں بھول گئی ہوں کہ آج اس گھر میں تجھے کھانا پینا بھی مل جائے گا، یعنی تجھے ہوٹل مل گیا رہنے کے لیے، تیرا کمرہ بک ہو گیا. اب کہانت کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا تیسری قسم جو ہوتی ہے نا، 2 بتائی ہیں. تیسری قسم میں کہتے ہیں ان کا گمان اٹکل ہوتا ہے، اندازے کے ذریعے بات کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے، لیکن بعض لوگ یعنی بعض نہیں اکثریت اس میں جھوٹ بولتے ہیں. اور کہانت میں چوتھی قسم جو ہوتی ہے تجربہ اور عام عادت سے یہ اس کے ذریعے ایک شیورٹی حاصل کرتے ہیں، اعتماد حاصل کرتے ہیں، یعنی کوئی واقعہ پہلے ہو چکا ہے اس کے نتائج سے یہ دلیل لیتے ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے اس میں پرندوں کو اڑانا، فال لینا، زمین پر لکیریں کھینچنا، ذائچہ بنانا، ستاروں کی کیفیات معلوم کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا شریعت میں منع ہے. اس کا کوئی یعنی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے.
اب ایسا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ جادو ہو گیا ہے، نظر ہے، آسیب ہے، بیماری ہے، کیا ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ نظر جو ہوتی ہے نا، جادو کا اثر سلولی ہوتا ہے نہ، ایک دم سے بندہ اچھا بھلا ہو اور کچھ ہو جائے، گھر سے نکلا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے رستے میں دیکھی کہ او واہ کیا گاڑی ہے، تو کہتے ہیں یہ اچانک جو ایک دم سے ہوتا ہے نا، یہ نظر ہوتی ہے، اور جو سلولی ہوتا ہے وہ جادو ہوتا ہے۔ جادو کی علامت آدمی کو ایک دم بغیر کسی وجہ سے نا غصہ بھی آ جاتا ہے، اچھا بھلا کام کرتے کرتے دل اکتا جاتا ہے، فضول ٹائم ضائع کرتا ہے، اس کا کام میں دل نہیں لگتا، اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہے، کاروبار بند ٹھپ ہو جاتا ہے، بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے نا۔ تو نظر میں ایک دم ہوتا ہے، جادو میں آہستہ آہستہ ہوتا ہے، جبکہ نظر فوری طور پر اثر کرتی ہے۔ اس سلسلے میں اقبال سلفی صاحب ہے جو راولپنڈی بورڈ بازار میں ہوتے ہیں، بہت ایکسپرٹ ہیں، پچھلے 35 سال سے اس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں، کئی انہوں نے جن اتارے، کئی انہوں نے جادو دور کیے، اور کئی وہ ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح کسی کو انہوں نے کہا کہ یہ دعا پڑھنا، تو وہ شیطان یا جو بھی اس کے تھا آ کے اس پر بولا، اور کہہ رہا کہ وہ اقبال سلفی کو گالیاں دے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کہتے ہیں آدم کے زمانے سے، یعنی ہم انسانوں کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، شیطان جو ہے بڑا ایکسپرٹ ہے، کب سے؟ یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے، ٹھیک ہے۔ نظر بد کا علاج بھی ہے، جادو کا بھی ہے، آسیب، یہ سارا علاج قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ یہ تینوں خطرناک بیماریاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر کے بارے میں، آدمی کو قبر میں اور جانور کو ہانڈی میں، یعنی جانور بہت بیمار ہوتا ہے تو آخر میں اس کو ذبح کر کے حلال کر دیتے تو پھر پکتا ہے، ہانڈی میں چلا جاتا ہے۔ اور آپ کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے زیادہ لوگ جو ہے نا نظر بد سے مریں گے۔ اسی طرح ایپلپسی جو ہوتی ہے نا، مرگی جس کو بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہے، لیکن اس میں 99% لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جناتی مرگی ہوتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، شکایت کرتی ہے نا، کہتے ہیں اس کو یہ جناتی مرگی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ دعا کریں کہ یہ مجھے نا میرے سے دور ہو جائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بندے کو علاج کے لیے کوئی معالج، کوئی عالم مسنون طریقے پہ نہیں مل رہا تو وہ کیا کرے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صبر کرے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی ہے کہ آپ دعا کریں کہ یہ مجھے مرگی کے جناتی دورے نہ پڑا کرے، تو آپ کہتے ہیں اگر تم اس پہ صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن وہ جو چیز ہے وہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، تو آپ دعا کریں کہ میرا پردہ برقرار رہا کرے۔ تو آپ نے اس کے لیے دعا کی، تو اس کے بعد سے پھر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو آج نا ہمارے معاشرے میں بے صبری بہت ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ایک پھونک ماری جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے، اور ایک صاحب آئے ہوئے بھی ہیں، یہ کچھ 5-4 سال پہلے مشہور تھے، مائک پہ وہ شف کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اور جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھو، وہ مائک پہ شف ہوتی ہے، سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کسی کی گردن میں درد ہے گردن پہ رکھے، اس پہ رکھے۔ اور یہ ابھی صاحب پچھلے دنوں انگلینڈ بھی آئے ہوئے تھے، یعنی اتنی اپروچ ہو گئی، اتنے مشہور ہو گئے ہیں نا۔ تو یہ سارے طریقے جو ہوتے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر غلط بندے کے ہاتھ چڑھ گئے نا جنتر منتر والے تو یہ مزید کام بڑھتے جائیں گے۔ ہمارا دین جو ہے دین ایز ہے، دین آسانی والا دین ہے، دین یسر ہے، ہم خود علاج کریں، خود دم کریں، سنتوں پر عمل کریں۔ تو اس سلسلے میں جب میں اس میں بتاؤں گی تو اب یہ علامات تو آپ کو بتا دی ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں آپ کو تھوڑی سی اور بھی بتاتی ہوں کہ اس میں اور کیا کیا ہے کہ خاص کر جو آدمیوں کے اندر ہوتا ہے کہ ان کی قوت کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ خوف وہم بھی اس سے آتا ہے، اور اکثر نا آدمی جو ہے اپنی یعنی اس چیز سے وہ ان کی ویکنس ہو جاتی ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا۔ جادو سے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، بد مزاجی، ذہنی
ہجان باہمی عداوت آتی ہے. جب باہمی عداوت بڑھتی ہے نا تو قتل و غارت بھی ہو جاتا ہے, جیسے بھائیوں کے درمیان جائیداد کے سلسلے میں. اور یہ جو آیت آج پڑھی نا, تو اس میں میرے پاس لکھے ہوئے ڈاکٹر فرد کے صاحبہ ہماری استاذہ کے نوٹ ہے کہ میاں بیوی کو الگ کرنے کا علم کیوں سیکھتے تھے, کیا وجوہات تھے. کہتے ہیں اے بندہ بی پر اور سی پر جادو کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ ذاتی مفاد لینا چاہتا ہے بی اور سی سے. اب اے پرسن کون ہو سکتا ہے جو جادو کرتا ہے؟ کوئی مرد ہو سکتا ہے کہ اس عورت سے محبت کرتا ہو اور کہ اس بی عورت سے خود نکاح کرنا چاہتا ہو. اب وہ اے پرسن جو ہو سکتا ہے وہ ساس ہو, حسد کی وجہ سے سی اور بی کے تعلقات خراب کرنا چاہ رہی ہو, تو سی اس کا بیٹا ہو سکتا ہے, بی اس کی بہو ہو سکتی ہے, اور یہ سی اور بی دو خاندان بھی ہو سکتے ہیں, ایک کرانے والا ان کا دشمن بھی ہو سکتا ہے. تو زیادہ تر کہتے ہیں یہ جائیداد کے لیے کرتے ہیں. اور عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی. اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان بیمار رہتا ہے لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, MRI, اس کے الٹرا ساؤنڈ, اس کے ایکس رے سب کلیئر آتے ہیں. تو اور کہتے ہیں کہ جب بہت ہی سخت قسم کا جادو ہو تو اس کو اتارنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اور کچھ جادو ایسے ہیں نا جو عادات کے ذریعے کیے جاتے ہیں, تو وہ اس میں دیکھتے ہیں. میں آخر میں آپ کے ساتھ 2 سلائیڈ شیئر کروں گی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا نا, تو اس میں نے یہاں ایک شیخ ہے, انہوں نے اس میں PhD کی ہوئی ہے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا, آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا. دونوں میں 4 لیٹرز تھے اور دونوں کے اندر نا میم آ رہی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ اب اس میں نا یہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں. جو عادات کا علم ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ علم جو تھا یہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہ لکھا تھا, اور یہ علم جو ہے ادریس علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا, اور پوری کائنات کے راز اس کے اندر ہے. تو یہ اس میں 9 پہلے حروف لیتے ہیں, جو حروف تہجی اس میں سے, اور یہ 9 پہ پھر اگلے کو 10 20 40 ایسے نمبر دیتے ہیں. تو یہ نمبر پہ انہوں نے نمبر دیے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نمبروں کا عادات کا جو سلسلہ تھا یہ تابعین کے دور میں شروع ہوا تھا. جیسے آج کل ہم ٹیکسٹ میسج لکھتے ہیں تو کسی کو کہتے ہیں نا آپ کدھر ہو, تو AP کر دیتے ہیں اور KDR کر دیتے ہیں کدھر ہو. اب آپ لوگ تو آج کل زیادہ کرتے ہیں, میں تو اس کی اردو اس میں کرنے میں رومن میں اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن کہتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے, خط مہینوں بعد جاتے تھے, دوسرے ملک میں پہنچتے تھے, گھوڑوں اونٹوں پہ میل جاتی تھی, ڈاک جو ہوتی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ بے ادبی ہوگی, تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 دے دیا. تو انہوں نے یہ ایجاد کیا تھا. لیکن بعد والے لوگوں نے اس کے اندر, میں نے ابھی سرچ کیا, آج میں آپ کو سب نہیں بتا پاؤں گی, 15 کے وہ خانے بناتے ہیں, ایک طرف جفت رکھتے ہیں, دوسری طرف طاق رکھتے ہیں. پتہ نہیں جو طاق والے اس سے نیگیٹو, اگر کسی کے اوپر شر کا جادو کرنا ہے نا, دشمنی کا, تو نیگیٹو الفاظ سے کرتے ہیں. اور جو لو کا, محبت کا بھی کرتے ہیں نا, محبوب آپ کے قدموں کے نیچے یہ وہ, تو وہ جفت جو ہوتے ہیں, ایون جو ہوتے ہیں نا, ان نمبروں سے کرتے ہیں. اور لکی نمبر کیسے نکالتے ہیں یہ میں آپ کو آخر میں نے وہ بنایا ہوا ہے, آپ کو دکھاؤں گی. تو یہ سب جو ہے نا غیر اسلامی ہے, یہ سب شرک ہے. اب اس میں وہ جو خانے بناتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے خانے یہ ایک طرح سے گھر ہیں, اس میں کمرے ہیں, اور ان میں موکل جو ہوتے ہیں ان کو بھی بند کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پتہ نہیں سرخ شیاطین آتے ہیں, پھر پتہ نہیں کیا آتا ہے. تو اتنا اس یعنی اتنا ڈیپتھ, اتنا وسیع ہے کہ بندے کا دماغ پھر جاتا ہے, اور یہ کس طرح کرتا ہے. لیکن آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو ان کو نا, آپ کو 100,000 آف ویو آپ دیکھیں گے, لوگ ہوں گے. تو لیکن جو مسنون طریقے پہ اگر کسی کی ہے نا, تو اس کو 100 سے بھی زیادہ ویوز نہیں ملے ہوئے ہوں گے, کیونکہ اس وقت ہم ان خرافات میں نا پڑے ہوئے. شارٹ کٹ ہمیں چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم نا ان کے ذریعے نکلے اور ہم اس طرح کے کام کریں. تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس جادو سے نا بچنے کے لیے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے نا. تو احتیاطی تدابیر جو ہوتی ہے نا وہ کیا کرنی ہے نا. اس کے بعد اس میں یہ کہ اب ڈیٹیل ساری نہیں بتاؤں گی, میں موٹے موٹے پوائنٹس بتا رہی ہوں. کتاب اور سنت پر سختی سے قائم رہنا ہے. شیطان کے پلان اور اس کے جو ہتھ کنڈے ہیں
उसको समझना है, और शक व शबूत और अपने नफ्स में जो आता है उसको निकालना है। हमेशा मुसलमानों की जमात से वाबस्ता रहना है, जो दीनदार दोस्त हों उनकी कंपनी में रहना है, और नमाज की सफ़ों में खाली जगह नहीं छोड़नी है। आपको पता है ना, मस्जिद में अनाउंसमेंट होती है शोल्डर टू शोल्डर, फीट टू फीट ना। गैर महरम मर्दों और औरतों का तन्हाई में नहीं मिलना, औरत का घर से तन्हा बाहर नहीं जाना, हर अमल में शैतान की मुखालफत करना, घर में नजर आने वाले सांपों को नहीं मारना। पहले उन्हें बोल दो कि अगर तुम मुसलमान हो, अल्लाह को मानते हो, तो यहाँ से चले जाओ, जब वो चला गया तो ठीक है, वरना फिर मान दो। फिर ये जो होते हैं सुराख होते हैं ना, इनमें पेशाब नहीं करना। पुराने वक्तों में तो आपको पता है बाथरूम नहीं होते थे, बाहर जाते थे या सफर करते थे तो ये रेस्ट एरिया और ये चीजें नहीं होती थी, तो उससे मना किया। कहते हैं अल्लाह ताला से अल्लाह की पनाह तलब करते रहना। अब जो पनाह तलब करते हैं उसकी बुनियादी शर्त यह है कि पहले शयातीन से करना। इसके मुख्तलिफ मौके हैं, जैसे बाथरूम में जाते हैं ना, बैतुल खला में, उसकी दुआ पढ़ना, गुस्सा आ गया तो गुस्से के वक्त दुआ पढ़ना, मियाँ बीवी का जब हम बिस्तरी का वक्त होता है उसकी दुआ पढ़ना, किसी वादी या मंजिल पर उतरते हैं तो उस वक्त की दुआ पढ़ना, क्योंकि ये सूरज जिन में आता है कि ये उस वक्त लोग उतरते थे तो जिनका जो बड़ा लीडर होता था उसकी पनाह तलब करते थे। हमने अल्लाह ताला की पनाह तलब करनी है। जब गधा कोई वो कहते बोलता है तो वो शैतान से अल्लाह की पनाह तलब कर, उस वक्त भी करें कि गधे का बोलना शैतान का होता है। मस्जिद में दाखिल होते वक्त अल्लाह की पनाह में आना, निकलते वक्त आना, नमाज में शैतानी वसवसे आए तो उसमें अल्लाह की पनाह में आना, कुरान की तिलावत के वक्त आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना। बच्चों के ऊपर, बच्चे पढ़ नहीं सकते, बच्चों को ज्यादा लगती है, बच्चों के ऊपर माँ बाप खुद ना दम करें दुआएं पढ़ के। बीमारी हो तो उस वक्त भी पढ़े, नींद में बेचैनी और वहशत हो तो उस वक्त पढ़े, बुरा ख्वाब देखे तो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि शैतान व शर्रिहा। सुबह शाम बिस्तर पर लेटते वक्त ना इस्तिहाज़ा करना, सोने से पहले, और सब उठे उस वक्त भी दुआएं पढ़े। फिर अकीदे में शैतानी वसवसों जो आए उससे, जो ही वसवसा आए अल्लाह ताला की पनाह में आ जाना। मौत के वक्त भी शैतान आता है पानी का प्याला लेकर, उस वक्त भी आना, सुबह शाम की मखसूस दुआएं पढ़ना, और अल्लाह ताला के जिक्र में हर वक्त मशगूल रहना। घर से निकलते वक्त अल्लाह अल्लाह का जिक्र और शैतान से यानी अल्लाह की पनाह में आना। फिर आयतुल कुर्सी से करना, सोते वक्त के अज़कार है वो करना। शैतान अजान की आवाज सुन के भागता है, घरों में अजानों का एहतमाम करना, कुरान मजीद की कसरत से तलावत करना, हर रात सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की पढ़ना, यानी ज़मीनो जो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ वस्समीउल अलीम। कहते हैं ये आप जब उठो ना तो बाथरूम जाने से पहले बेड पर लेटे लेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले इमरान का आखिरी रुकू पढ़ते थे और ये पढ़ते थे, और कहते ये दुआ जो है ना इसको अपने टाइम पे पढ़े, फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज के वक्त, उस वक्त। बाद में दोपहर में पढ़ेंगे तो फिर हिफाजत नहीं। कह रहे हैं इसका टाइम जो अल्लाह ने दिया है ना सुबह शाम की दुआओं में, तो उन्हीं में पढ़े। और हमेशा शैतान को छोटा और हकीर समझना, बेकसरत नवाफिल पढ़ना, इस्तगफार करना, गुस्से की हालत में वजू करना, और अपने हाथों को साफ रखना, और घरों को घंटी और म्यूजिक से साफ रखना। तो ये सारी चीजें इस चीज में आ जाती हैं कि अगर हम पहले इससे बचने के लिए, अपने आप को इससे बचाने के लिए ना। अब जादू किस तरह किया जाता है? सितारों की किया जाता है, ऐसे अमाल किए जाते हैं जिसमें शैतान को खुश किया जाता है, और गंडे तावीज, ये सारी चीजें जो होती है ना। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप किसी के पास जाते हैं ना, जब जादू हो जाता है इलाज के लिए, तो आप ना उससे कहते हैं कि वो ना अमूमन आपसे ना वो पूछता है, माँ का नाम पूछता है, ठीक है। मेरे पास अल्लाह करे मुझे मिल जाए, ना मिले तो मैं आपको बाद में भेज दूंगी। ये तो मसनून तरीके हैं। तो ये तो बचाव के मैंने आपको तरीके बता दिए थे कि हम ना हमने इस तरह इससे बचना है। अब देखा जाए तो पूरी दुनिया में आज जादू ये चीजें बहुत आम है, इसमें बहुत से लोग ना फैले हुए। अल्लाह ताला ने शैतान को इतनी ताकत दी है ना, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको ना साथ में तरीके भी सिखा दिए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर से पहले हर इंसान की गर्दन के पीछे 3 गिरें शैतान लगाता है। अगर फजर के वक्त आप नहीं उठते और तो ये एक तरह से उसका जादू शैतान का उसके ऊपर चल जाता है। तो कहते हैं जब आप उठते हैं ना तो एक गरा
آپ کے اٹھتے لگتی ہے، دعا پڑھتے لگتی، پھر باتھ روم وضو نا جب جاتے ہیں وضو کرتے ہیں تو دوسری گرہ تب کھلتی ہے، پھر آپ فجر پڑھتے ہیں تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی نفخی و نفسی، تو یہ بھی پڑھے۔ یہ 3 کہتے ہیں شیطان کی گرہیں ہوتی ہیں، حمز، نفخ اور نفسی۔ اس کا وسوسہ، نفخ ہوتی ہے پھونک، اور نفس نون فا اور سے 3 نقطوں والی جو ہوتی ہے سا سے، وہ نفس ہوتی ہے منہ سے آپ اس طرح وہ ہوا سی نکالیں کہ تھوڑا سا تھوک بھی ہونٹوں کے پاس سے نکل آئے۔ جب ہم کوئی رقیہ شرعیہ کرتے ہیں تو اس میں نفخ منع ہے، اگر پانی ہے کوئی کھانے کی چیز ہے، حدیث میں ہے کہ ہم اس کے اوپر پھونک نہیں مار سکتے، لیکن نفس جو ہے علماء کہتے ہیں نفس کر سکتے ہیں، وہ نفس تھو ہوتا ہے جس کو تھو تھو بولتے ہیں، وہ ہلکا سا تھوک آپ کے ہونٹوں ہی میں رہتا ہے۔ یہی طریقہ ہے جس کو جھاڑ اور پھونک کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کچھ پڑھتے ہیں تو بچوں پہ اس پہ خیالوں میں لا کے، ایون آپ کا بچہ یا کوئی بھی آپ کا دوسرے ملک میں جاپان میں، آپ ادھر ایسٹرن میں بیٹھ کے آپ دعائیں پڑھ کے نظروں میں اس کو لا کے تھو تھو کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پہلی گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ یہ گرہ ڈیلی لگتی ہیں اور ڈیلی کھلتی ہیں، اور جو یہ کام نہیں کرتا اس کی نہیں، جو نہیں اٹھتا نا اس کی نہیں لگتی ہیں۔ اور جناتی اثرات جو ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نا خود اسلام سے ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر نا حاوی آ جاتے ہیں۔ تو یہ دروازے ہم نے پہلے بند کرنے ہیں ان کو نا، تو سنتوں پر عمل کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز مجھے آپ کو بتانی تھی، میں جی ہاں، جب روحانی علاج کرانے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ والدہ کا نام ہی کیوں پوچھتے ہیں، والد کا کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں نا مریض خود آیا علاج کرانے کے لیے، اس کی والدہ تو صحت مند سلامت گھر میں موجود ہے، اس کا نام کیوں پوچھتے ہیں نا مریض کے ساتھ؟ کہتے ہیں اصل میں یہ اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام پوچھ کر اعداد نکالتے ہیں۔ یہ اعداد کا علم جو ہے الگ سے ہوتا ہے، اور اس میں الفاظ کے حوالے سے بھی کام لیا جاتا ہے، نام کے الفاظ کو جمع کرتے ہیں۔ اگر وہ اب اس میں نا اردو والے جو ہے نا اسپیکنگ، وہ اس کو آبی، ناری، بادی، خاکی 4 انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ ان ناموں کا اعداد کا جو لفظ جاتا ہے نا، آبی آپ کے قریب جا رہا ہے تو جو جادو کرتے ہیں اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، اگر خاک کے قریب جا رہا ہے تو قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، اگر ناری ہے تو اس کو کہتے ہیں وہ صبح سن رائز کے وقت وہ عمل کرتے ہیں جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو کہیں تندور میں، آگ میں، ایسی جگہ کرتے ہیں۔ اور جو ہوتا ہے بادی ہوتا ہے نا ہوا کے ساتھ جس کا ہوتا ہے، اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیں گے، کسی پنکھے کے ساتھ، پنکھا چلے گا تو اس بیچارے کا سر گھومے گا، چکر آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا نا تو آپ کے نام میں بھی 4 لیٹر تھے، آپ کی والدہ آمنہ میں بھی تھے، اور میم اس میں آیا ہوا تھا، اور ان اعداد کو جب نکالا تو کہہ رہا ہے کہ وہ پانی کے قریب تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ زوان کے کنویں میں پانی میں ڈالا گیا تھا۔ تو اگر مٹی کے قریب ہوگا تو مٹی کا ہوگا، تو یہ اس لیے کرتے ہیں، اور اسی سے ماں ہی کے نام کے ساتھ ڈال کے اعداد کا نا آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ لکی نمبر بھی نکالتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ تو اسلام بہت ہی سچا سیدھا کھرا دین ہے۔ عرب کے جو بدو تھے نا ان کو سمجھ آ گیا تھا، تو نام پوچھنے کی وجہ کہتے ہیں ہر انسان میں 4 عناصر ہوتے ہیں، ہوا، آگ، پانی اور مٹی، ان سے مل کر انسان بنتا ہے۔ جادوگر اس کے نام اور والدہ کے نام کا عدد نکالتا ہے، دونوں کے ناموں میں کون سا عنصر زیادہ مطابقت رکھتا ہے، 4 میں سے ایک زیادہ مطابقت رکھتا ہے تو پھر اس طرح جادو کر دیتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کا جو جادو تھا وہ ماں پانی ہوتا ہے نا اس پر ہوا تھا، اگر کسی کا ہوا کے ساتھ رکھے تو ہوا پہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، تو اس لیے جب بھی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نا علاج کے لیے، وہ آپ سے والدہ کا نام پوچھتا ہے، آپ نے نہیں کرنا۔ ابھی ہماری ایک فرینڈ پوچھ رہی تھی کہ کوئی مسئلہ تھا، تو کہہ رہی تھی کہ وہ جو عالم ہے وہ کہتا ہے جی
اس لڑکے کی تصویر دیں جس میں بالکل آنکھیں کھول کے کیمرے کو دیکھ رہا ہو. تو اب یہ کیوں فوٹو کیوں چاہیے؟ تو اللہ ہی بچائے ایسے فتنوں سے ہم سب کو. تو اب جو علاج کرنا ہے نا اب ہو گیا, تو علاج کیسے کرنا ہے نا, جادو ہو گیا ہے نا, تو اس میں مقابلہ کیسے کرنا ہے وہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں نا, بچاؤ کے طریقے کیا ہیں. اب جادو ہو گیا کیا کرنا ہے, تو اس میں شیخ عبدالعزیز بن باز یہ سعودی عرب کے جو تھے, یہ تھے شیخ تھے فتویٰ دینے والے اور مفتی جو تھے نا مشہور, تو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو مشورہ دیتے ہیں کہ بیری کے 7 سبز پتے لے کر انہیں پتھر سے پیس لیں. دیکھیں آج کل تو آپ کے پاس الیکٹرک وہ آپ کی مشین ہے, آپ اس میں کر سکتے ہیں. پھر اسے کسی برتن میں رکھ کے اس میں اتنا پانی ڈالیں جو کہ غسل کے لیے کافی ہو. پھر اس پر آپ آیت الکرسی, سورۃ الکافرون, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس اور آیتیں دم کریں. سورۃ الاعراف کی آیت جو ہیں یہ 117 سے لے کے 122 تک, سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82 تک, سورۃ طہ کی آیت نمبر 65 سے 69 تک. تو یہ جو ہے میں اس کا آپ کو پکچر لے کے گروپ میں آپ کو بھیج دوں گی. ان صورتوں اور آیتوں کو پڑھ کر اس پانی پر دم کریں, پھر اس پانی میں سے کچھ حصہ پی لیں اور باقی ماندہ پانی سے غسل کر لیں. ان سے انشاءاللہ یہ مرض ختم ہو جائے گا. اگر ضرورت محسوس ہو تو اس عمل کو مرض کے ختم ہونے تک 2 یا 3 اور سے زیادہ مرتبہ بھی دہرایا جا سکتا ہے. کہتے ہیں جو بہت ہی سخت قسم کا جادو ہو, زیادہ سخت قسم کی نظر ہو نا, تو پھر اس میں ریپیٹیشن بہت کام آتی ہے. ایک بار نہیں, پھر آپ نے کرنا ہے. ایک ہی بار آپ پڑھ لیں پانی پہ تو پانی کو آپ سیو بھی کر سکتے ہیں. پتوں پہ پڑھ کے پتوں کو آپ زپ لاک بیگ میں ڈال کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ میں آپ کو اور بتاتی ہوں کہ اور کیا کیا کرتے ہیں. اپنے آپ کو وضو میں رکھیں, پاک صاف رکھیں, کیونکہ جادوگر کے لیے آپ رکھیں کہ جب جادو ہو گیا تو ڈرنا نہیں ہے. اپنا جو آپ کا حوصلہ ہے اس کو بلند رکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک باطل چیز ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک باطل چیز ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمارے پاس قرآن حق ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پھر میں آپ کو تھوڑی سی بات میرے ذہن میں ابھی آ گئی ہے کہ جو عداد کا علم ہے نا, اگر وہ قرآنی عداد کی نا الف بات آ کے عدد بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز خالص ہے, اللہ کا کلام خالص ہے نا, تو کیا چیز اثر کرے گی. اگر وہ باطل چیز ہے, الٹی چیز کلام لکھ رہے ہیں, غلط طریقے سے لوگوں کے اوپر جادو کر رہے ہیں, تو اگر اس کے اثرات آ رہے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ یہ قرآن تو حق ہے, اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کا بادشاہ ہے. بالکل دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے نا, تو اس کے پاس ایک بڑا ہی خطرناک قسم کا کتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا کتا اس سے اس کی جو ہوتی ہے نا رسی چھڑا کے بھاگتا ہے کسی کے پیچھے. چلو میں آپ کو کہتی ہوں, میں باہر روڈ پہ گئی ہوں, ایک کتا آیا, اس کا مالک بھی ہے, تو میں اس کتے سے ڈرتی ہوں, بڑا ہی خطرناک ہے. تو وہ مالک اس کو سیٹی بجاتا ہے, جو اس کو آواز دیتا ہے وہ فوراً اس کے پاس چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح شر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, شر کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم حق اللہ تعالیٰ کا کلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, سنتوں کے اوپر چلیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ بالکل اسی طرح دور ہو جائے گا جس طرح وہ مالک اپنے کتے کو بلاتا ہے, تو وہ چیز ہم سے ہٹ جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ شہد کا استعمال کرنا ہے. شہد کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. کلونجی کا استعمال کرنا ہے, موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے, 2-3 دانے روز کھائیں. بارش کا پانی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. زیتون کا تیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ بھی اور اس سے مالش کرو, بابرکت درخت سے. روزمرہ اپنی زندگی میں نا صاف ستھرا رکھا جائے, کپڑے صاف رکھے جائیں, گھروں کو صاف رکھا جائے. آپ نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. تو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں, کل پڑھیں, جو چاروں کل پڑھیں. اور خواب میں اگر آئے تو میں نے آپ کو دعا بتائی تھی کہ خواب میں اگر شیطان ڈرائے تو کیا پڑھنا ہے. اور قرآن پاک خود پورا کا پورا شفا ہے. آیت الکرسی جو ہے اس میں بار بار پڑھیں. اس میں اور کچھ علماء کے اپنے ذاتی ایکسپیرینس آتے ہیں کہ جادو ہوا یا کسی کے اوپر آسیب کا اثر ہوا تو سورۃ فاتحہ کو بار بار پڑھا گیا, تو اس سے بھی اس کو افاقہ ہوا.
تو इससे पता चला कि अगर डिप्रेशन है, नज़र है, जादू है, कोई भी बीमारी है, तो अब देखें लाहौर में आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर जो है वो अपने क्लिनिक में सूरत रहमान के साथ जो है ना वो करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं इसके साथ, और जिनके ऊपर सूरत रहमान पड़ी जाती है उनको यानी वो जल्दी फास्ट क्योर हो जाते हैं ना। इसी तरह आब ज़मज़म का इस्तेमाल करें, और दम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है कि उसमें शिर्क ना हो ना। तो रसूल सल्लम ने फरमाया जिसने कुछ भी सीखा जादू में से थोड़ा या ज्यादा, उसका मामला अल्लाह के जिम्मे, चाहे तो अल्लाह माफ कर दे, लेकिन ऐसा है ना कि इसके जिम्मन में जादूगर जो होता है पक्का उसके बारे में कि वो काफिर है, उसको अगर जादू छोड़ेगा तो उसको कलमा पढ़ के मुसलमान होना है। और हजरत उमर का और कई उलमा का फतवा है कि उसको कत्ल किया जाएगा, और कुछ उलमा का जब मैंने इस बुक में पढ़ा तो कुछ उलमा कह रहे हैं कि वो तब कत्ल होगा अगर उसने अपने जादू की जोर से किसी को मरवा दिया, उसके जादू से कोई मर गया तो फिर उसका कत्ल वाजिबुल कत्ल होगा। तो हदीस में आता है जो गिरा लगाते हैं, फूंक मारते हैं, उसने जादू किया, ठीक है ना। तो अब देखिए कुछ ऐसा होता है ना कि बंदे कहते हैं हम बंदिश हो गई, ये वक्ती तौर पर जादू किसी को नुकसान देता है, फॉर एवर नहीं है। और हम अगर फॉर एवर कह देना तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये बंदिश है, क्योंकि अल्लाह ताला बादशाह है, सारी कुदरत अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है। तो अल्लाह ताला के कामों को कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई अल्लाह देना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता, अगर वो ना देना चाहे तो कोई उसको अता नहीं कर सकता, ये कुरान की आयत भी है ना। तो हमारे जो चीजें हमारे कंट्रोल में, यानी हम किसी से हसद ना करें। हासिद बंदा दूसरे की जड़ें काट रहा होता है। मुंह पर बहुत ज्यादा मीठा बनना ये भी खतरनाक होता है। अल्लाह से दुआ मांगे कि हम जो भी बात करें हक करें, और जिन्नात शयातीन से हम ना पनाह चाया करें। इसके अलावा जैतून का तेल, उसके ऊपर भी दम करके आप जिन जगहों पे आपको दर्द हो रहा है, जैतून का तेल भी आप मालिश कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसमें अब आखिरी आयत पे चलते हैं। अब देखें इसमें वो कहना अल्लाह ताला कि कितना बुरा है ना, उन्होंने अपने आप को बेच डाला इसके बदले। तो आज हमारे मुआशरे में भी ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वलो, और अगर अन्नहुम बेशक वो आमनु ईमान लाते, वत्तकू और तकवा ख्याल इख्तियार करते, अब जिन्होंने भी ऐसे काम किए तो वो ईमान लाएंगे। कहते हैं उसको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। लमसूबतुम अलबत्ता स्वाब पाते मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से खैर उन बेहतर है लोग, काश कानू होते वो या लमून वो जानते। तो इसलिए उमर फारूक ने अपने दौर में जो जादूगर थे उनको कत्ल का दिया था कि उनको कत्ल कर दो, और अगर वो वापस पलटना चाहते हैं तो फिर उन्हें दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। इसमें आया ना कि वो लो अन्ना उम्ना आमनु ईमान लाते वत्तको और तकवा ख्याल करते तो वो बेहतर होता उनके लिए। तो अल्लाह ताला हमें इन सब चीजों से बचा कर रखे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।